المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لحية عن صالح بن غيلان عن سليمان بن أبي عثمان عن عدي بن حاتم الحمصي النبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. وقد ورد أحاديث كثيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغذاء المبارك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت ہمیشہ رہے گی خیر پہ جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے اور سحور میں تاخیر کرتے رہیں گے. یعنی ہمیشہ علامت خیر ہے امت کی کہ افطار میں تو تعجیل کریں کہ غروب تعجیل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ غروب شمس سے پہلے، نہ، معنی غروب شمس کے فوراً بعد تعجیل فی الافطار. لا تزال امتی بخیر، نہیں ہوگی ہمیشہ میری امت مگر خیر پہ جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے اور سحری میں تاخیر کریں. کیا معنی ہوتا ہے کہ آدمی بلا وجہ وہم میں نہ بیٹھا رہے کہ سورج غروب ہو گیا جی، نہیں ابھی بھی بیٹھو، ابھی بھی ٹھہرو جی، 5-7 منٹ بعد کریں گے، تو یہ بھی اچھا نہیں. غروب شمس کے بعد فوراً افطار کرنا جو ہے وہ سنت ہے. اچھا، اسی طرح سحور میں بھی آدمی بعض جو ہے نا وہ بلا وجہ وہم کرتے رہتے ہیں کہ اچھا بھائی ایسا کرتے ہیں کہ بھائی آدھا گھنٹہ پہلے بند کر دو جی، کیا پتہ نہ لگے ہمیں. تو یہ بھی زیادتی ہے کیونکہ اب تو اللہ نے وسائل پیدا کر دیے، حالات پیدا کر دیے، ایک ایک سیکنڈ کا بھی حساب ہوتا ہے. تو اس لیے سحری کو دیر سے کرنا سنت ہے اور افطار کو جلدی کرنا سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بس مگر یہ جو شیعہ لوگ ہیں نا روافض، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال سب کو ہدایت دے، تو ان نے تو ہر مسئلے میں اہل سنت والجماعت کی مخالفت کی ہے، ہر مسئلے میں کتاب و سنت کی نئی تعویل کی ہے. یہ افطار میں دیر کرتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، اس وقت تک افطار نہیں کرتے جب تک تارے نظر نہ آنے لگے. تو یہ چیزیں جو ہیں بالکل سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان بارے کے اندر بہت ساری احادیث مبارک ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. آپ نے فرمایا کہ سحور کرنا جو ہے یہ سحور کے وقت کا جو غذا ہے یہ بڑا مبارک اور رحمت اور برکت والا غذا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ رحمت کا وقت ہے کہ رات کا آخری حصہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں اور اعلان فرماتی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. تو ایک تو یہ وہ رحمت کا وقت، دوسرا رمضان المبارک کی راتیں، اور تیسرا کھانے کا مقصد محض روزہ ہے اور کوئی مقصد ہی نہیں. دیکھو نا جی، اب جب آدمی ساری کھا رہا ہے تو اور اس کا کوئی مقصد ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ یہ غذا جو ہے یہ مبارک غذا ہے. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وما جاء من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش
عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان الشمس لم تطلع وهو حديث تفرد به عاصم بن نجود قاله النسائي وحمله على ان المراد قرب النهار. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری کھائی، بالکل قریب ایسے تھا کہ جیسے دن ہے مگر سورج نہیں نکلا تھا. یعنی یہ معنی محاوراتی ہوتا ہے. اسی میں بعض لوگ جو ہے نا وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اذان کے بعد بھی کھاتا رہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اب حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں کہ بھئی پورا دن ہو گیا صرف سورج نہیں نکلا تھا. تو حالانکہ معنی یہ تھا کہ بھئی صبح صادق جو تھی واضح ہو گئی بس، کیونکہ صبح صادق سے احکام جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں روزے کے. ورنہ یہ معنی نہیں کہ سورج تو صبح صادق کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد نکلتا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز بھی اندھیرے میں پڑھتے تھے، تو سورج نکل آنے کا کیا مطلب؟ یعنی نماز کے بعد بھی کھاتے رہے. یہ ایک مقصد ہوتا ہے کہ تاکہ تنبیہ کر دی جائے کہ بھئی حضور اتنی دیر فرماتے تھے ساری میں کہ بالکل آخر وقت میں جب کہ صبح صادق واضح ہو جاتی تھی گویا کہ دن ہو گیا، بس صرف سورج نہیں نکلا. معنی یہ تھا. یہ معنی نہیں ہوتا کہ بھئی وہ نماز کے بعد بھی کھاتے رہے، اذان کے بعد بھی کھاتے رہے، صرف سورج نہیں نکلا تھا اور سورج سے 2-4 منٹ پہلے روزہ بند کر دیا. یہ معنی نہیں ہوتا. بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ ظاہر لفظ حدیث کو سمجھتے نہیں اور اس سے پھر غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ حضرت حذیفہ رضی اللہ، تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ گویا دن کے کریمانہ صبح صادق. کیوں کہ جب اللہ نے قرآن میں پابندی لگا دی کہ خیط الاسود من الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، بس بعض حصہ صبح صادق کا آیا اور کھانا پینا بند. کما قال تعالی فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف اي قاربنا انقضاء العدة فاما امساك بمعروف او ترك للفراق. جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم نے عورتوں کو مثلا اپنا طلاق دی ہوئی ہے، اب تیسری طلاق کے انتظار میں ہو، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ جب وہ قریب ہو جائیں اپنی مدت کے. اب یہ معنی تھوڑا ہوتا ہے کہ جب ان کی عدت گزر جائے تو تم بعد میں کرتے رہنا. معنی یہ ہے کہ اب بالکل ایام عدت کے ختم ہونے کے قریب آ گئے، اب چاہے تو رجوع کر لو چاہے تو طلاق دے دو. لفظ ہے بلغنا اجلهن تو معنی قاربنا البلوغ. جیسے قرآن میں آتا ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغتسلوا، جب فغسلوا وجوہکم جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو وضو کرو. اب یہ معنی تھوڑا ہے کہ جب صف میں آ جاؤ تو لوٹا ہر آدمی ساتھ لے آئے اور یہاں کھڑے ہو کے وضو کرے. معنی ہوتا ہے اذا اردتم القیام الى الصلاة جب تم نماز کے لیے ارادہ کرو جانے کا تو بھائی وضو کر لو، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو یہاں بھی یہی مراد تھا کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سحور جو ہے بالکل آخری وقت میں تھا. اب جناب فرماتے ہیں وعد الذی قالوا والمتعین من الحدیث علیہ انہم تسحروا ولم یتیقنوا طلوع الفجر حتی ان بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. جیسے کہ مثلا چلو ساری ہو رہی ہے، اب بعض کہتے ہیں کہ بھئی صبح صادق ہوگی، بعض کہتے ہیں نہیں ابھی صبح صادق میں دیر ہے، صبح کاذب ہو گئی ہے، صبح صادق نہیں ہوئی. وقد روى عن طائفة كثيرة من السلف انهم تساموا بالسحور عند مقاربة الفجر. کہتے ہیں بہت سارے سلف سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ ساری کے اندر جو ہے اتنی رعایت کرتے تھے کہ فجر کے قریب آ جائے بالکل. امام صلاح نبی بکر وعمر وعلی بن مسعود وحذیفہ وابی ہریرہ بن عمر بن عباس وزید بن ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین وعن طائفة كثيرة من التابعین منهم محمد بن علی بن الحسین وابو بجر ابراہیم النخعی وابو الزحا وابو وائل رحمت اللہ علیہم اجمعین وغیرهم من اصحاب ابن مسعود وعطاء والحسن والحكم بن عیینہ وجاہد وعروۃ بن الزبیر والشعثاء جابر بن زید رحمہ اللہ وإلیہ ذهب الأعمش وجابر بن راشد رحمہ اللہ وقد حررنا اسانید ذلك في کتاب الصيام المفرد وللہ الحمد. اب مفسر فرماتا ہے کہ یہ تمام حضرات جو ہے آخری بالکل آخری وقت میں ساری کرتے تھے، بالکل صبح صادق کو عین واضح ہو جاتی تھی. تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب الصیام کے اندر جو ہے میں نے
ان تمام حضرات کے اقوال مبارک جو ہیں وہ اسانید کے ساتھ نقل کر دیے ہیں. وحکا ابو جعفر بن جریر تفسیری انباد النبی نما یجب الامساک من طلوع الشمس کما یجوز الافطار بغروبها وقلت هذا قول ما اظن احد من اهل العلم يستقر له قدم عليه لمخالفته نص القرآن. اب ایک قول بعض لوگوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بھئی جیسے سورج ڈوبنے سے افطار ہوتا ہے اسی طرح سورج کے طلوع ہونے تک ہم کھا سکتے ہیں، لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قول تو ایسا ہے کہ کسی اہل علم سے امید ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسی بات کرے، کیونکہ اللہ پاک نے جب واضح فرما دیا قرآن مقدس میں تو اللہ کے قرآن کی صریح مخالفت کون اہل علم کر سکتا ہے؟ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعكم اذان بلال عن سحوركم فانه ينادي بالليل فكلوا واشربوا حتى تصبحوا واذان ابن ام مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. اب مفسر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک بھی آ گیا کہ من الفجر، اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرما دی. جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جب حضرت بلال اذان دیں تو تم کھانے سے نہ روکا کرو. حضرت بلال اذان دیتے تھے جیسے تہجد کے وقت کی اذان ہوتی ہے. آپ نے فرمایا تم کھایا پیا کرو، چونکہ حضرت اذان تو رات میں دیتے ہیں اذان حضرت بلال، لیکن جب ابن ام مکتوم اذان دیں تو پھر کھانا پینا بند کر دیا کرو، چونکہ وہ بالکل عین اس وقت اذان دیتے ہیں کہ حتی یطلع الفجر، جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو وہ اذان کہتے ہیں. تو ایک صاف بات ہے کہ کھانا پینا جو ہے ہمیں طلوع فجر تک ہے، یہ تھوڑا ہے کہ طلوع شمس تک چلا جائے، تو مخالفت ہے قرآن پاک کی. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ مفسر رحمہ اللہ تعالی قال الامام احمد حدثنا ابو صالح بن داؤد قال حدثنا محمد جابر بن قيس بن طلق نبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الفجر والمستطيل في الافق ولكن المعترض الاحمر. رواه الترمذي ولفظه وكلوا واشربوا ولا يهدنكم الساعه وكلوا واشربوا يا تركم الاحمر. اب اس حدیث مبارک میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو کہ فجر جو ہے مستطیل کا معنی یہ ہوتی ہے کہ فجر روشنی نکلی سیدھی اوپر چلی گئی، تو یہ ہے صبح کاذب. اور صبح صادق جو ہے وہ متعرض ہوتی ہے افق میں، یعنی پھیل جاتی ہے روشنی، تو اس کا پھر سرخی آنی شروع ہوتی ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ ہے صبح صادق. جو ایسے روشنی سیدھے اوپر چلی جائے وہ صبح کاذب ہے، اس سے کھانا بند نہیں ہوتا. کھانا بند ہوتا ہے جب صبح صادق کا طلوع ہو جائے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو تمہیں وہ سیدھا اوپر جانے والی روشنی جو ہے حیران نہ کرے. کلوا واشربوا حتى يطلع لكم الاحمر، اس وقت تک کھاؤ جب وہ سرخی پھیلتی ہے اور روشنی پھیلتی ہے، یعنی صبح صادق. اس کا دو لفظوں میں علماء نے ترجمہ، ایک صبح کاذب ہے ایک صبح صادق. یعنی صبح تو ہوئی لیکن پوری نہیں ہوئی، صادق مانا پورے افق پہ چھا جانے والی روشنی. تو اس وقت جو ہے پھر کھانا پینا جو ہے وہ بند ہو جائے گا. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الرحمن بن قال حدثنا شعبان الشيخ بن قشير سمعت سمرة بن جندب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء بلال وهذا البياز حتى ينفجر الفجر او يطلع الفجر. سمرة بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغرنکم نداء بلال، تمہیں حضرت بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈالے، کیوں وہ تو رات کو اذان دیتے ہیں، اس کھاتے رہو اس وقت. اور اسی طرح جو صبح صادق سیدھی ایسے روشنی جاتی ہے اس سے بھی دھوکے میں نہ پڑنا جب تک کہ پوری طرح فجر جو ہے روشن نہ ہو جائے. ثم رواه ابن حديث شعبة وغيره عن سواد بن حنظلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من صدوركم اذان بلال ولا الفجر المستطير ولكن الفجر المستطير في الافق. قال وحدثني يعقوب بن عبد الله بن صادق شهر نبي سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذان بلال ولا هذا البياض عمود الصبح حتى يستطير. رواه مسلم صحيح زهير بن حرب
عن اسماعیل ابراہیم ولید رسول سبحان وقال ابن جریر ابن ابي حميد قال حدثنا المبارك بن سليمان التيمي نبي عثمان النهدي بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احدكم اذان بلال سحوره او قال نداء بلال فان بلالا رضي الله عنه یؤذن باللیل، وہ رات کو اذان دیتی ہیں، اوقات ینادی لینبہ نائمکم، تاکہ تم جو سو رہے سونے والوں کو جگائے، ولیرجع قائمکم، جو کام میں ہیں وہ لوٹیں سواری کے لیے، ولیس الفجر ان یقول ہکذا ہکذا حتی یقول ہکذا، حضور نے فرمایا وہ فجر نہیں ہوتی جو یوں چلی جائے بلکہ جو پھیل جائے روشنی۔ اصل یاد رکھیں یہ ساری باتیں زیادہ تاکید اس لیے تھی کہ میرے آقا کے زمانے میں گھڑیاں اور یہ آلات اور یہ وقت معلوم کرنے کے ذرائع تو موجود نہیں تھے۔ اس زمانے میں تو وقت معلوم کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ صرف یہی تارے تھے، اور صبح صادق تھی اور صبح کاذب تھی۔ اسی طرح دن کے اندر وقت معلوم کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ سایہ تھا، کہ بھی کوئی ایک لکڑی گاڑ دی اور اندازہ لگا لیا کہ ابھی عین استواء الشمس ہے، زوال ہوا ہے، سایہ ڈھل گیا ہے، سایہ نہیں ڈھلا ہے، سایہ ایک مثل ہے، سایہ مثلین ہے، تو اس کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ اب جنے کوئی لکڑی گاڑ دی، اب اگر عین اس کے اوپر ہے مانا استواء کا وقت ہے، اب اگر سایہ ڈھل گیا ہے تو زوال ہو گیا ہے۔ اچھا، ڈھلنے کے بعد ایک مثل ہے، یعنی جتنی یہ لکڑی ہے سایہ اس کے برابر ہے، یہ اس سے ڈبل ہے، اس کے برابر ہے تو مثل ہے، اس کے ڈبل ہے تو مثلین ہے۔ اب پھر فیصلہ ہوتا تھا مثل اول اور مثل ثانی، تو اس وقت اوقات کا یوں خیال کیا جاتا تھا۔ ہماری طرح اب تو آسانیاں ہو گئی، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اتنے معلومات ہو گئے ہیں کہ ایک ایک سیکنڈ کا بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اب تو ماشاءاللہ بعض اہل خیر جو ہیں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے باقاعدہ تقویم چھاپ دیتے ہیں کہ بھی پہلا روزہ فلاں ہوگا، اور فجر کی اذان فجر تب ہوگی، صبح صادق تب ہوگی، ساری تب ہوگی، افطار تب ہوگا، ظہر تب ہوگی، یعنی پورا مہینے کا پروگرام جو ہے وہ چھپ جاتا ہے۔ تاریخ واحد آدمی روزانہ دیکھ لیتا ہے۔ اچھا، اور جتنے جتنے شہروں میں فرق ہے 2 منٹ کا، 1 منٹ کا، 4 منٹ کا، وہ بھی ساتھ لکھ دیتے ہیں کہ بھئی فلاں شہر والے اتنی منٹ اور ملا لیں، فلاں شہر والے اتنی منٹ کم کر لیں۔ تو اب اچھا، اب تو ماشاءاللہ علم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ 5-5 سال، 10-10 سال، 100 سال پہلے کی تقویم مرتب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اب تو آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ پہلے زمانے میں جو ہے نا جی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اندازے ہوتے تھے کہ لکڑی لگا لی اور اندازہ کر لیا۔ اسی طرح ہر آدمی نے اپنے گھر میں مثلا دیوار کے ساتھ ایک اندازہ لگا لیا کہ بھی سایہ یہاں آتا ہے تو ظہر کی نماز ہو جاتی ہے، یہاں ہوتا ہے تو بھی عصر کی، انہوں نے دیکھا تو بس دوڑ پڑا کہ وقت ہونے والا ہے، چلا گیا۔ تو اسی طرح رات کا اندازہ کرنے کے لیے بھی غروب شمس، پھر غروب کے بعد جو سرخی ہے، سرخی کے بعد جو سپیدی ہے، سپیدی کے بعد جو پھر رات ہے، اسی طرح پھر صبح کاذب ہے، پھر صبح صادق ہے، پھر شفق ہے، سرخی ہے، پھر سفیدی ہے، پھر طلوع شمس ہے۔ اچھا، سورج کے نکلنے کے بعد بھی اب ایک نیزے کے برابر سورج اوپر چڑھ گیا ہے۔ اچھا جی، اب جناب ضحیٰ کا وقت ہے کہ چھوٹے جانوروں کے پاؤں دھوپ میں جلنے لگ گئے ہیں، تو اب جی چاشت کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے یوں اندازے لگائے جاتے تھے۔ وہ علماء نے لکھا ہے نا کہ دارالعلوم دیوبند میں ایک بزرگ تھے، اللہ سب کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے، جو علماء بھی فوت ہو گئے، جس جماعت سے تعلق رکھتے تھے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرما دے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کو دین کا زیادہ سے زیادہ صحیح طور پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنے سادے آدمی تھے، حافظ جی یا میاں جی انہیں کہتے تھے، بچوں کو قرآن شریف پڑھاتے تھے، تو اتنے سادے آدمی تھے کہ انہوں نے وہ باقاعدہ میخیں لگائی ہوئی تھی کہ بھئی یہاں پر اگر سایہ آئے گا تو 10 بج جائیں گے، یہاں پہ آئے گا تو 12 بج جائیں گے، تو اس کے بعد چھٹی ہو جائے گی بچوں کو۔ تو اب بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ جناب کیل جو ہے نا نکال کے سائے کے قریب لگا دیتے، اور حضرت جی سے آگے کہتے استاد جی وقت ہو گیا۔ اچھا ہاں جی یہ دیکھو سایہ پہنچ گیا کیل پہ، انہوں نے کہا اچھا چھٹی، تو چھٹی کر دیتے ہو، لڑکے بھاگ کے چلے جاتے، لڑکے تو چھٹی تو لوگوں بچوں کے لیے عید ہوتی ہے نا،
تو اس کے بعد جناب کچھ لوگوں کو پتہ چلا کہ بھی لڑکے تو جلدی جلدی گھر آ جاتے ہیں. کیا ہوا؟ گھر آئے تو گھر والوں سے کہہ دیا استاد نے چھٹی کی ہے. اب گھر والے بھی ٹھیک، استاد چھٹی کرے تو کیا کریں. تو آخر کسی کو سمجھ آئی تو حضرت جی کی خدمت میں آئے. حضرت میاں جی کی خدمت میں، بڑے اللہ والے آدمی، بہت ہی اللہ والے آدمی، ان کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بچے بڑے شرارتی ہیں، ابھی وقت نہیں ہوتا، یہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے کیل کو ادھر لگا دیتے ہیں. کہ نہیں بھائی، یہ مسلمان کا بچہ بھی کبھی جھوٹ بولتا ہے. اتنے سادے آدمی تھے. وہ کہے میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ نہیں سکتی کہ مسلمان کا بچہ کبھی جھوٹ بولتا ہو. یعنی آپ حیران ہوں گے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں ان کا واقعہ لکھا ہے باقاعدہ. یعنی اتنے فقیر اور سادہ آدمی تھے کہ بچوں نے کچھ شرارت کر لی، ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی، تو بچوں نے شرارت کی اور آپس میں مشورہ کر لیا. ایک بچہ ہے، اس نے کہا حضرت جی آپ کی تو آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہیں. کہیں گے ہاں بیٹا. چلا گیا دوسرا سبق پڑھنے. اس نے کہا جی یہ جو سرخی ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے. پہلے ہمارے ایک بزرگ کو ہوئی تھی، وہ بھی اندھے ہو گئے. اچھا اب تیسرا ہے، اس نے بھی ایسے کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے. بچے ٹھیک کہتے میں تو اندھا ہو گیا. اب آنکھیں بند کر کے بیٹھے، حالانکہ اندھے نہیں ہیں. اتنے سادہ لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے. یعنی وہ کہتے تھے کہ 3-4 بچوں نے جو کہا ہے جی آپ کی نظر چلی گئی اور آپ اندھے ہونے والے ہیں، تو بس میں اندھا ہو گیا. تو حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی. تو پھر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک یعنی ترکیب لڑائی حضرت کی جان چھڑوانے سے. لکڑی پکڑ کے باقاعدہ انو کی طرح چلے بیچارے. تو میں آیا، میں نے کہا حضرت مجھے ایک بزرگ نے وظیفہ بتلایا ہے، وہ پانی پہ پڑھ کے اگر دم کر دو نا تو اندھا بھی ٹھیک ہو جاتے. کہا بھائی مہربانی کرو زکریا پڑھو. تو کہتی ہے میں نے پانی پڑا اور ایسے مرا. اس کے بعد جی اب آنکھیں کھول دیں حضرت. تو بس کھولی. وہاں دیکھو بھائی ماشاء اللہ بھائی کمال کا وظیفہ ہے بھائی، یہ مجھے بھی سکھا دو. اس سے تو اندھے جو ہیں وہ آنکھوں والے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا حضرت ہر کسی کو تھوڑا سکھانا ہے، بس آپ کے لیے پڑھ دیا تھا. تو اتنے سادہ لوگ تھے کہ وہ یہ تصور نہیں کرتے تھے کہ کوئی مسلمان کا بیٹا جھوٹ بول سکتا ہے. ان کے دماغ میں کھوپڑی میں یہ بات آتی نہیں تھی. اور اب ہم جس دور میں ہیں، اب ہمیں نعوذ باللہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان کا بیٹا سچ بول سکتا ہے، یعنی وہ سچ بولتا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے. جیسے برنارڈ نے لکھا تھا نا، اللہ معاف کرے، اس نے لکھا کہ دنیا کا عظیم اور سب سے بہترین مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، اور بدترین دنیا میں کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے. ان کا مذہب سب سے اعلیٰ ہے اور یہ خود سب سے گندے ہے کہ اپنے مذہب پر یہ عمل نہیں کرتے، اپنے اصولوں کو یہ چھوڑ چکے ہیں اور لوگوں کے پیچھے بھٹک رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب اللہ نے ہمارے ہاں وسائل پیدا کر دیے. اب دیکھو نا، یہ جو پہلے زمانے میں مثال بات ہوتی تھی کہ بھی ٹیلی فون آیا اور خبر آ گئی جی مدینے شریف میں چاند ہو گیا، تو علماء کہتے تھے نہیں اعتبار نہ کرو، ٹیلی فون کی بات کا اعتبار نہیں ہے. پتہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پہلے ٹیلی فون وغیرہ یہ آلات جو تھے یہ نئی چیزیں دنیا میں آئی تھی، اور پتہ بھی نہیں تھا کہ بھی وہی آواز ہے، آواز بدل جاتی ہے، اور آواز کی شناخت ممکن ہے، شناخت ممکن نہیں ہے. اچھا پھر یہ آلات آئے تھے کافروں کے ذریعے سے، تو ان پہ کام کرنے والے آپریٹر جو تھے ٹیلی فونوں پہ ایکسچینج پہ سب کافر ہوتے تھے، انگریز ہوتے تھے، تو مسلمان کے ان کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ لہذا ٹیلی فون کا کوئی اعتبار نہیں، لہذا بھئی فلاں چیز کا کوئی اعتبار نہیں. جیسے لاؤڈ سپیکر کا مسئلہ ہے تو کافی علماء اس کے اب بھی بعض علماء مخالف ہیں، وہ فرض نماز نہیں پڑھتے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آواز بدل جاتی ہے، آواز تبدیل ہو جاتی ہے، تو گویا ہم امام کی اقتداء نہیں کر رہے، پھر ہم تو سپیکر کی اقتداء کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا نا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی قاری کا آپ قرآن سن رہے ہوں نا، میں کبھی کبھی وہ ریڈیو لگا لیتا ہوں تو سنتا رہتا ہوں، اللہ توفیق دے سفر میں. تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ ابھی قاری کی آواز شروع نہیں ہوئی تو آواز پہلے آ جاتی ہے، یا بالکل معلوم یہ ہوتا ہے کہ صدا آواز دوسری ڈبل آواز، جیسے گنبد کے اندر آواز ہو نا،
تو ادھر سے بھی آواز آئے گی، ادھر سے بھی آواز آئے گی، ہے یہ گنبد کی صدا، جیسی کہو ویسی سنو۔ تو اس وجہ سے ان کو اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں جی آواز بدل گئی، اور ہم نے تو اقتدا کرنی ہے امام کی آواز کی، ہم نے اقتدا کسی مشین کی آواز کی تھوڑی کرنی ہے، تو اس لیے وہ نہیں مانتے۔ لیکن اب تحقیقیں ہو گئیں کہ بھائی وہی آواز ہے، کوئی آواز نہیں بدلتی، اس آواز کو زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، پھیلا دیا جاتا ہے، اسی میں توسع کر دیا جاتا ہے، لہذا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے اب جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اب کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا اب یہاں تو ماشاءاللہ ویسے بھی اللہ کی رحمت سے اسلام کی حکومت ہے، اللہ قیامت تک قائم دائم رکھے، تو یہاں تو ماشاءاللہ جی توپ کے باقاعدہ گولے لگتے ہیں اور باقاعدہ اعلان ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ سارے مسائل اس زمانے میں تھے جب سب دیکھ کے فیصلہ کرتے تھے، اور دیکھو نا 10 آدمی اگر ہم فیصلہ کرنے بیٹھے، لازمی بات ہے 2 کہیں گے دیر کرو، 2 کہیں گے جلدی کرو، 3 کہیں گے وقت ہو گیا ہے، یہ خدا کی قدرت ہے، اتفاق ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا حضور پاک نے کہ بھئی حضرت بلال کی اذان کا خیال نہ کیا کرو۔ ورواه من وجه آخر التيمي به وحدثنا حسن بن زبر قال النخعي قال حدثني أسامة عن محمد بن أبي ذئب بن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن صوبان قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الفجر فجران، حضور پاک نے فرمایا کہ فجر جو ہے 2 قسم کی ہے، فالذي كأنه ذنب السرحان لا يحرم الشيء وإنما هو المستطير والذي يأخذ الأفق فإنه يحرم الطعام وهذا مرسل جيد۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ایک صبح تو ہوتی ہے جیسے ذنب السرحان، دم ہوتی ہے سرحان یعنی سیدھی اوپر چلی گئی، اور ایک ہے مستطیر روشن کرنے والی، وہ روشن کرنے والی جو ہے اس سے کھانا بھی بند اور نماز کا بھی وقت ہو جاتا ہے۔ قال عبد الله قال اخبرنا ابن جريج عن سعيد بن باز يقول هما فجران فاما الذي يستوي في السماء فليس يحل ولا يحرم الشيء، جو سیدھی آسمانوں میں چلی جائے اس کو کوئی نہ حلال کرتی ہے نہ، ولكن الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال، فجر وہ ہوتی ہے کہ پہاڑوں کی چوٹی پہ نظر ڈالنا معلوم ہوگا کہ روشنی پھیل رہی ہے۔ والذي يحرم الشراب وقال تعالى ماذا سطع سطوع السماء طولا، سطع سطوعا کا کیا معنی کہ جو ایسے سیدھی طول میں آسمان میں چلی جائے اس، فإنه لا يحرم به شراب الصائم ولا صلاة يفوت بالحج ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال حرم الشراب للصيام وفات الحج۔ ان نے فرمایا کہ جو سیدھی روشنی اوپر جاتی ہے اس سے روزے دار کا کھانا بھی بند نہیں ہوتا، نماز کا بھی وقت نہیں ہوتا، اور حج بھی فوت نہیں ہوتا۔ کیا مانا؟ کیونکہ حج کا وقت جو ہے 9 تاریخ کو زوال کے بعد سے شروع ہو کے صبح صادق تک ہے۔ کیا مانا؟ اگر ایک آدمی اس دن سارا دن 9 تاریخ کو عرفات نہیں پہنچ سکا، رات کو بھی نہیں پہنچ سکا، اور رات کو احرام باندھ کے نیت کر کے صبح صادق سے کچھ دیر پہلے عرفات میں قدم رکھ لیا تو حج ہو گیا، اور اگر صبح صادق ہو گئی تو بس اب حج کا وقت گزر گیا، اب اگر جائے گا تو حج ادا نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیں جو مسئلہ ہے نا کہ سورج ڈوبنے سے تو اب نہیں نکلنا ہے جی، تو جو لوگ عرفات میں ہوں گے وہ سورج ڈوبنے تک رہیں گے اور ڈوبنے کے بعد مزدلفہ نکل آئیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی تو ابھی عرفات میں پہنچا ہی نہیں، وہ تو گیا ہی نہیں بیچارہ، وہ بعد میں آیا، جہاز لیٹ ہو گیا، جدے آیا، گاڑی نہیں ملی، تاخیر ہو گئی، احرام باندھا ہوا ہے، نیت کی ہوئی ہے، اب جو اس نے کوئی طواف نہیں کیا، مکہ نہیں آیا، کچھ نہیں کیا، سیدھا وہ دوڑا عرفات میں، صبح صادق سے 5 منٹ پہلے بھی قدم رکھ لیا تو حاجی بن گیا اللہ تو، اور اگر صبح صادق ہو گئی تو وقت ختم ہو گیا۔ تو اس لیے صبح صادق اور صبح قاصب وهذا اسناد صحيح الله ابن عباس وعطا وهكذا بيان غير واحد من السلف رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين، اور اسی طرح جو ہے بہت سارے سلف صالحین نے بیان فرمایا ہے کہ فجر جو ہے بھائی یہ 2 قسم پہ ہوتی ہے، یاد رکھیں، ایک سیدھی روشنی اوپر جائے، ایک پہاڑوں کی چوٹی پہ روشنی پھیلنی شروع ہو جائے۔ ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب من بعد الصيام استدلال أنه من أصبح جنوبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا۔
رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ اب مسئلہ بیان فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کہ بھئی جب صبح صادق جو ہے وہ ہے انتہا، یعنی جب صبح صادق ہوگی تو اب کھانا بند، پینا بند، بیوی سے ملنا بند۔ اچھا، اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثلا ایک آدمی میاں بیوی ملے، سو گئے، نیند کھلی تو فجر ہو گئی، اب دونوں جنابت کی حالت میں ہیں تو کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے غسل کر لیں اور روزہ کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، روزہ ان کا ٹھیک ہے۔ یا مثلا ویسے میاں بیوی جاگ رہے تھے، ملتے ملتے ہی صبح ہو گئی، انسان ہے دیر ہو گئی تو تب بھی اپنا فلیتم صومہ، روزہ پورا کرے، غسل کر لے جنابت کا صبح، اور اس کے روزے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تمام ائمہ اربعہ رحمت اللہ علیہم اجمعین کا اور سلف اور خلف کا اسی پہ اجماع ہے، اس مسئلے میں کوئی خلاف نہیں، یعنی کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ اللہ نے حلال کیا ہے، صبح صادق حلال تھی، اب صبح صادق ہو گئی، بعد میں کھا تو سکتا نہیں، تو اب غسل بھی بعد میں کرے، یعنی صبح صادق ہونے کے بعد تو اس کا روزہ جو ہے، بس یہ یاد رکھا کریں کہ رمضان المبارک کے روزے کے لیے رات سے ہی نیت کا ہونا ضروری ہے، یعنی نیت بھی ہو کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ کی حکمت ہے نا کہ سحری کھانا پڑھ کے ائمہ پہ اعتراض کریں تو کتنی بڑی بدقسمتی، کتنی بڑی ہماری بد نصیبی ہے اور کتنی بڑی ہماری کوتاہی ہے کہ اتنے بڑے لوگ جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی جو ساری دنیا میں پڑھائی جا رہی ہیں، یعنی ابن کثیر، اچھا اور آج ہمارا ماشاءاللہ ایک طالب جو ابن کثیر ابھی پڑھنا شروع کر رہا ہے، چھوڑو جی وہاں کیا ہے جی، اس سے پھر بڑی جہالت دنیا میں کیا ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ائمہ کرام کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں نا جی، ابن کثیر سے زیادہ کون سمجھے گا، ابن جریر سے زیادہ کون سمجھے گا، اتنے بڑے بڑے لوگ۔ اچھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمت اللہ علیہ، یعنی یہ ایسے اپنے زمانے کے لوگ گزرے ہیں کہ جن کو لوگ یہ کہتے تھے کہ ذابت تفقل حبران، کہ بھئی یہ دو عالم اگر کسی بات میں اکٹھے ہو جائیں تو سمجھو وہ بات ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اب دیکھیں کہ اپنا امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہم اجمعین اب جب کہہ دینا کہ شیخین، بھئی اس حدیث کو تو شیخین نے نقل کیا، یعنی امام بخاری اور امام مسلم، بس اب اس کے بعد ہماری سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب ہم تو آنکھیں بند کر کے ان کے قول کو لے لیں گے کہ بھی جب اسی طرح آپ دیکھیں گے بڑے بڑے محدثین روایت نقل کریں، کہیں گے رجالہ رجال الشیخین، بھئی اس سند میں جو آدمی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو امام بخاری اور امام مسلم نے مانا ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ تو اب وہ لوگ بھی جب کوئی مسئلہ آئے تو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ یہ کہتا ہے، امام شافعی یہ کہتے ہیں، امام مالک یہ کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ تو جب اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی ائمہ کے اقوال سے باہر نہیں نکل سکے، تو آج اگر ہم دو کتابیں پڑھ کے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جائے تو پھر یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے اور ہمیں ادب کی توفیق دے اور ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق دے اور بزرگوں کے احترام کی توفیق دے۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں رواه البخاری ومسلم من حدیث عائشہ و ام سلمہ رضی اللہ عنہما انه قالتا كان رسول الله يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، جیسے کہ بی بی عائشہ اور بی بی ام سلمہ سے حدیث موجود ہے بخاری و مسلم میں کہ حضور پاک جو ہیں ایسی حالت میں صبح ہو جاتی کہ آپ حالت جنابت میں اور من غیر احتلام یعنی من جماع اپنی بیویوں سے جماع کے بعد غسل کی ضرورت ہوتی تو آپ غسل فرما لیتے اور روزہ رکھ دیتے۔ وفی حدیث ام سلمہ عندہ بعض لا یفطر ولا یقضی، اس کے بعد پھر حضور نے کبھی قضا بھی نہیں کیا اور افطار بھی نہیں کیا، کبھی صبح ہو گئی نہ بس غسل کر لیا اور روزہ شروع ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ بھی اب کہیں گے تو صبح ہو گئی میں حالت جنابت میں تھا لہذا روزہ نہ ہوا تو افطار کروں، نہ افطار کرتے تھے اور نہ قضا کرتے تھے۔ وفی صحیح مسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن قال یا رسول اللہ تدرکنی الصلاۃ وانا جنب فاصوم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنب فاصوم،
فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله وأعلمكم بما أتقى. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی آیا حضور کی خدمت میں، اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جنب کی حالت میں تھا، یعنی بیوی سے ملا جنابت کی حالت میں کہ صبح ہو گئی، تو اب میں کیا کروں حضور؟ میں روزہ رکھ لوں یا افطار کروں؟ میں غسل کر لو اور روزہ رکھ لو. اور میں بھی اسی طرح کرتا ہوں، غسل بھی کر کے روزہ رکھ لیتا ہوں. نے کہا حضور آپ کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ معصوم ہے، اللہ نے آپ کا تو اگلے پچھلے سب باتیں معاف فرما دی ہیں، لیکن ہم آپ کا مقابلہ فرمایا سب میں، لیکن اس معصومیت کے بعد بھی یہ چاہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرنے والا بھی میں زیادہ بنوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جاننے والا بھی میں زیادہ بنوں. اللہ نے مجھے معصوم بنایا، لیکن پھر بھی میں اللہ کے احکام پر عمل کر کے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. تو اس لیے بہرحال مسئلہ یہ نکلا کہ اگر کوئی آدمی ہے، مثلا میاں بیوی سو گئے، دونوں کو غسل کی ضرورت ہے، اب نیند کھلی تو فجر ہو گئی، تو اب کھا پی تو سکتے نہیں، لیکن غسل کر لیں اور روزہ رکھ لیں. کہتا ہے جی کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے گندے گندے خیالات آتے ہیں اور بعض اوقات بالکل گندی باتیں آتی ہیں دل میں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہے. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس بندے کے تو ایمان میں بھی شک ہے کہ نماز پڑھے اور اس کو خیال نہ آئے. فرماتے تھے اس لیے کہ نمازوں میں اور عبادت میں جو خیال آنا ہے یہ دلیل ہے کہ تیرے اندر ایمان ہے. اگر تیرے اندر ایمان نہ ہوتا تو شیطان کو وسوسے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جیسے اب شیطان کافروں کو جزئیات میں وسوسے نہیں ڈالتا، وہ جانتا ہے کہ یہ تو جہنمی ہے، قصہ ختم. اس لیے ان کو جھوٹ میں ڈاک اور چیزوں میں نہیں الجھاتا. مسلمانوں کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ یہ تو مومن ہے، یہ جنت میں جائیں گے، تو اب ان کو گمراہ کرو، کبھی جھوٹ کے لیے، کبھی اس کے لیے، کبھی اس کے لیے، کبھی اس کے لیے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر نماز میں برے خیالات آئیں تو کوئی بات نہیں، بلکہ یہ اچھی بات ہے، دلیل ایمان ہے. اگر گھر میں مال نہ ہو تو چور کیا کرنے آئے گا؟ کیا چوری کرے گا؟ گھر میں سونا چاندی ہوگا تو کب کوئی چور ڈاکہ مارے گا؟ اگر اندر ایمان ہی نہ ہو تو شیطان ہمیں وسوسہ کیوں ڈالے؟ قرآن اس کی نزدیک جی آتا ہے کہ مدت رضا جو ہے حولین کاملین، 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضا آتا. سمجھ آ گئی بات؟ تو اب قرآن کی روح سے کیا ہوا؟ اور یہی سب کے نزدیک ہے. جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراض کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. انہوں نے قول نقل کیا ہے کہ مدت رضا جو ہے 2 سال. اب یہ ہے کہ کیا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے؟ تو نے فرمایا کہ 2.5 سال بھی ہو سکتی ہے. وہ کیوں ہو سکتی ہے؟ وہ بھی قرآن میں ہے، حملہ و فصالہ 30 شہرن. تو 30 مہینے جو ہوں گے، تو اب جناب یہ ہے کہ 30 مہینے انہوں نے کہا کہ اگر یعنی مدت حمل 9 ماہ بھی ہو سکتی ہے اور مدت حمل اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، تو لہذا اس حساب سے جو ہے پھر وہ 2.5 سال بن جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی قرآن کی آیت کو سامنے رکھا ہے، کوئی اپنی طرف سے مسئلہ نہیں بنایا، لیکن فتویٰ ان کا بھی حولین کاملین پہ. تم صرف اعتراض ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ بخاری شریف کے اندر امام ابو حنیفہ کی کوئی روایت ہے؟ کوئی نہیں روایت نہیں. امام ابو حنیفہ کی روایت ہونا کوئی ضروری ہے؟ بخاری شریف کے اندر جس صحابی کی روایت نہ اس کو صحابی بھی نہ مانے؟ کیا خیال ہے آپ؟ عام بخاری شریف کے اندر کتنے صحابہ سے روایت ہے ذرا آپ مجھے یہ بتائیں. اور حضور کے صحابہ ہیں 2.5 لاکھ. تو جن صحابہ سے امام بخاری نے روایت نہ لی ہو وہ صحابی نہ رہے. اگر ایک امام سے روایت نہ لینے سے اس کی امامت میں شبہ ہے تو صحابی سے روایت نہ لینے میں پھر صحابی ہونے میں بھی شبہ ہے. کیا خیال ہے؟ اگر آپ اس بات پہ آئیں تو میں حاضر ہوں، آ جائیں. عجیب لوگ ہیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. اب یہ تمہاری مرضی ہے، ان کے استاذ کا احترام کرو یا بے ادبی کرو. ہم تو امام بخاری کے پاؤں کو جو مٹی بھی لگ جائے اس کا بھی ادب کرتے ہیں،
اور تم ان کے استاذ کا بھی ادب نہ کرو تو اللہ توفیق دے۔ عام طور پہ یہ بات تجربے میں آئی ہے کہ نیند میں سانپ آدمی کے اوپر سے گزر جائے گا، پتہ نہیں نیچے سے گزر جائے گا، دن کو کاٹے، جس کے تجربے میں ہو۔ مسئلہ تو نہیں کہ مولوی مکی بیان کرے، تم تجربے کرتے رہو۔ اب میرے ذمہ کیا مصیبت ہے کہ بھئی تمہیں رات کو سانپ نظر آئے، میں ڈنڈا لے کے تمہارے پاس آ جاؤں؟ آخر آپ مجھے سمجھائیں کہ اس مسئلے کا میرے پاس کیا حل ہے۔ مسئلہ یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر خواب خراب ہے، برا خواب ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ برا ہے تو کسی کو مت بتلاؤ اور بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے دوسری کروٹ پہ لیٹ جاؤ، بس ختم ہو گئی۔ اب تم کہتے ہو رات کو جس پہ سانپ کو اس کو دن کو ضرور کاٹ لیتا ہے، تو اب یہ میں تو نہیں سمجھ، پھر تجربے تم کرتے رہو۔ اگر ایک موذی جانور ہے اور وہ ہمیں ایذا نہ دے تو کیا اس کو مارنا ضروری ہے؟ موذی کا معنی یہ ہوتا ہے ایذا دینا۔ تمہیں ایذا نہ دے، کسی کو تو ایذا دے گا، تم صرف اسی کو مارو گے جو تمہارے گھر کو جلائے گا، لوگوں کے گھر کو جلاتا رہے۔ موذی ہے، اس کا مارنا جائز ہے۔ باقی تمہاری بہادری اتنی ہے ماشاءاللہ کہ جانور دے کے تم خود بے ہوش ہو جاؤ تو تم نہ مارنا، تم اپنی جان بچاؤ چپ کر کے بس۔ ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ موذی کو مارنا جائز، بس ختم۔ کہ دنیا کی آگ کو جو ہے 70 مرتبہ دھویا گیا، ہاں آتا ہے حدیث میں کہ اس کی طاقت، آگ جو جہنم کی آگ تھی اس کا جب حصہ دنیا میں بھیجا گیا تو اس کی طاقت کو کم کیا گیا۔ نعوذ باللہ۔ اب دیکھو جی، کوئی سوچ کہتا ہے جی میں نے کتاب میں پڑھا ہے حضور کو غسل حضرت علی نے دیا، حضرت عباس نے دیا، حضرت ابو صدیق نے دیا، ٹھیک ہو گیا، حضور کا جنازہ پڑھا گیا۔ اگر حضور کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تو ہم جن کا جنازہ پڑھتے ہیں وہ حضور سے افضل ہے۔ اب دیکھو کتنا عقل الٹا ہے۔ ہم جو جنازہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما، تو یہ تو ہم گناہگار سمجھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو نبی تو معصوم ہے، اس کو ہماری دعا کی ضرورت ہے۔ تو اگر جنازہ نہ پڑھا جائے وہ تو دلیل ہے کہ حضور افضل ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہماری دعا کی۔ تم الٹا اس کو توہین بنا رہے ہو۔ عجیب آدمی ہو، اللہ پاک عقل عطا فرمائے۔ بھئی ہمارے جنازے تو اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے تاکہ ہم بخشے جائیں، ہماری مغفرت ہو جائے، اور اللہ کے نبی کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ہماری دعا کی۔ وہ تو جنت ان کے بغیر سب سے پہلے دروازہ کھلے گا میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے لیے، سب سے پہلے حضور کھولیں گے جنت کا دروازہ، ان کو تو ہماری دعا کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تم جھگڑے میں پڑ گئے، اور ملنگوں نے بھی یہ مسئلہ لوگوں کے دماغ میں بٹھانا شروع کر دیا، صحابہ نے جنازہ نہیں پڑھا، صحابہ نے جنازہ نہیں پڑھا، صحابہ نے جنازہ نہیں پڑھا۔ او پاگل ہو، پہلے عقل کی بات کرو، نبی کو جنازے کی ضرورت ہے؟ اور جنازہ نہ پڑھنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی جو دعائیں جنازہ ہم لوگوں پہ پڑھتے ہیں وہ صحابہ نے حضور پہ نہیں پڑھی، حضور کو ضرورت ہی نہیں تھی، بس کمرے میں کھڑے ہوئے درود پڑھا، ثنا پڑھی، سلام پھیلا اور آ گئے۔ یہ معنی ہے جہاں کہا گیا نا کہ حضور کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، کیا معنی؟ یہ دعائیں جنازہ جو ہم لوگوں کے لیے پڑھتی ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم نقی عن الخطا، یعنی اس دعا کی انہوں نے ضرورت ہی نہیں سمجھی، کھڑے کھڑے تکبیریں کہیں، درود پڑھا اور آ گئے۔ امام موطا امام مالک میں نے عرض کر دیا کہ حدیث موجود ہے کہ صحابی نے کہا کہ میں حضور کی نماز پڑھ کے دکھاؤں تو انہوں نے رفع یدین نہیں کیا۔ آپ کو تفصیل دیکھنی ہے تو نماز پیمبر ایک کتاب ہے، اردو میں ہے، اس کے اندر تمام ایک ایک مسئلے پر حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اور بحث موجود ہے، وہاں کھول کے پڑھ لیں۔ اور زیادہ ہمیں اللہ کی رحمت سے عادت نہیں ہے مسئلوں میں لڑنے کی، لڑانے کے لیے مولوی بہت موجود ہیں، مجھے معاف کر دو تو مہربانی ہوگی آپ کی۔ میں ان فروعی مسائل میں کبھی کسی کو نہیں لڑاتا، الحمدللہ میں سب کو برحق سمجھتا ہوں، اللہ سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ پتہ جی اگر مجھے راستے میں پڑے ہوئے 10 ریال مل جائیں تو میں کھا لوں؟ نہیں،
آپ اعلان کریں پھر، یا تو اٹھائیں نہیں، اٹھائے ہیں تو ڈھونڈو مالک کو، اور پھر بھی اس اگر نہ ملے تو پھر اس نیت سے کہ جب مل گیا مالک، یقین ہو گیا تو اس کو میں پیسے ادا کر دوں گا، پھر استعمال کر سکتے ہو۔ اگر بالکل ملنے کی امید نہیں، غریب ہو تو استعمال کر سکتے ہو، ورنہ کسی غریب کو خیرات کر دو۔ رکعتیں پڑھی، چوتھی رکعت نہیں پڑھی تو کھڑے ہو کے پڑھ لے بس، اور کیا ہے۔ کتنے چوڑے حضرت نوح جب کشتی میں سوار ہوئے تو کتنے جوڑے سوار ہوئے، تو ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی کہ نہیں تھی، تو اس کا تو نہ سوال آپ سے قبر میں ہوگا نہ مجھ سے قبر میں ہوگا۔ آپ تو اپنا فکر کریں کہ ہم کس کشتی میں سوار ہیں۔ ویسے حضرت نوح کے ساتھ 80 آدمی تھے، 40 جوڑے بن گئے، سمجھ آ گئی بات۔ بیوی کافر تھی، تو ضرورت کیا ہے؟ قرآن نے کہا مثلا ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ نوح کی بیوی بھی کافر تھی اور لوط کی بیوی بھی کافر تھی۔ اسی طرح مثل ضرب اللہ مثل الذین آمنوا امرأۃ فرعون کی بیوی مومن تھی۔ تو یہ تو قرآن میں موجود ہے، اور تم یہ جوڑے شوڑے نہ گنا کرو، کیا ضرورت ہے تمہیں ایسے مسائل؟ میرے والد فوت ہو گئے، اللہ سب کی جو بھی فوت ہو گئے قبر پہ رحمت کرے۔ کہتے جی کہ اگر بیوی طلاق لینا چاہے، پہلی بیوی، اصل مسئلہ تو یہ یاد رکھو کہ جتنے طلاق اور نکاح کے مسئلے ہیں، ایک بات میری سمجھ لو، اپنے مقامی علماء سے پوچھا کرو، یا اگر آپ عرب میں رہتے ہیں تو دارالافتاء سے پوچھا کرو، کیونکہ قاعدہ ہے کہ یہ طلاق نکاح کے مسئلوں میں بڑی باریکیاں ہوتی ہیں اور لوگ چھپا لیتے ہیں، صحیح بات نہیں بتاتے اور پھر ذمے لگاتے ہیں مولویوں کے کہ فلاں مولوی نے کہا تھا، فلاں مولوی نے کہا تھا، فلاں مولوی نے کہا تھا۔ اس لیے قاعدہ ہوتا ہے کہ مقامی عالم سنے، بات کرے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ واقعہ کیا ہے۔ باقی عورت جو ہے وہ خلو کر سکتی ہے، اور لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ خاوند راضی ہو، عدالت اس کو کہے گی کہ بھی اب تم اس کا اپنی حق المہر واپس لے لو، یا اور بھی کچھ پیسے لینا چاہتے ہو لے لو اور اس کو تم چھوڑ دو، اس کی رضامندی حاصل کی جائے گی، اس کو خلو کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت بلا وجہ خاوند سے طلاق لینا چاہے تو اللہ کے ہاں بہت بڑے عذاب کی مستحق ہوتی ہے۔ اللہ اپنی اصلی حالت میں نہیں، اپنی معیت علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں۔ میں نے کئی دفعہ عرض کر دیا ہے، اگر کسی آدمی کو قرآن کی اور کوئی سورت یاد نہ ہو، صرف سورت اخلاص یاد ہو تو نماز اسی سورت کے ساتھ ہر نماز پڑھتا رہے، کوئی منع نہیں، لیکن دوسری صورتیں یاد کرنے کی کوشش کرے، ورنہ جو ایک سورت بھی یاد ہے تو ساری زندگی اسی سے پڑھ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو تعمیر کیا تھا بیت اللہ، وہی تعمیر ہے؟ نہیں جناب، وہی تعمیر نہیں، اس کے بعد کئی تعمیریں بدل گئیں، پھر اس کے بعد امالکہ نے کیا، پھر اس کے بعد قریش نے کیا، پھر اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے کیا، پھر حجاج نے کیا، تو کئی تعمیریں بدل چکی۔ مدینہ شریف جب جائیں تو کیا پڑھیں؟ درود شریف کثرت سے پڑھیں اور قرآن شریف پڑھا کریں۔ اگر ہم نے حج میں کنکری مار لی، قربانی کر لی، اب ایک دوسرے کے سر کے بال کاٹ لیں، جائز ہے۔ اگر قرآن اچھی طرح یاد نہ ہو، غلطی ہو جائے، اپنی طرف سے کوشش کریں، لیکن کوشش کے بعد بھی اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، جو آدمی قرآن پڑھے، کوشش کرے، لیکن پھر بھی بیچارے سے غلطی ہوتی ہے، اللہ اس کو اجر دیتے ہیں، ایک پڑھنے کا، ایک محنت کرنے کا، کہ اپنی طرف سے تو محنت کر رہا ہے نا۔ فرمایا کہ من قرأ القرآن وطاعتا، اگر قرآن پڑھے اور اس کے بعد وہ لگتی ہے زبان بیچارے کی صحیح ادائیگی نہیں ہوتی، اس کو اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں۔ سودی کاروبار کرنا جو ہے کتنا بڑا گناہ ہے بھائی، یعنی چھوٹا ہو تو تم اٹھا لو گے؟ کیا خیال ہے؟ اگر گناہ چھوٹا ہو تو پھر میرے خیال میں، یعنی اگر آگ کی انگاری چھوٹی ہو تو وہ تم برداشت کر لو گے، بڑی آگ نہیں کرو گے۔ ذرا تجربہ کرو ایک چھوٹی انگاری ہاتھ پہ رکھ کے، اور اگر جہنم کی ہو تو اس کا بھی تجربہ کرو۔ اس سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ سود کھانے والے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔
اس سے بڑا گناہ ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کا کم سے کم گناہ جو ہے 70 بار اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے. اب تمہاری مرضی ہے جناب، تم جانے، سود جانے، بینک جانے، تمہارا کام جانے. مجھے طواف میں دعا یاد نہیں، وہ دعا پڑھنا طواف میں، یہ جو دعائیں بنی ہوئی ہیں نا یہ تو بدعت ہے. طواف میں جو تمہیں یاد ہے پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، درود شریف، کلمہ شریف، جو تمہارا دل کرے. حرم کے اندر کیا عمل کروں؟ سب سے زیادہ طواف کرو. اگر بیٹھے بیٹھے نیند آ گیا، آنکھ بند کیا، نیند آ گیا، اگر تم ایسے بیٹھے ہوئے ٹیک نہیں لگائی ہوئی تو نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر تم نے ٹیک لگائی ہوئی تھی پھر خطرہ ہوتا ہے بدن کے ڈھیلے ہونے کا، ہو سکتا ہے کہ کوئی ہوا نکلے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تو اس لیے بیٹھے بیٹھے کوئی اونگ آ گئی تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. طواف کے بعد پہلے تو طواف سے 2 رکعت نہیں ہے، بعد میں جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہیں، باقی کے نزدیک سنت ہیں. میں نے آپ کو نام بتا دیا ہے کتاب کا، رفع یدین کے مسائل کے لیے نماز پیمبر 1، اور اسی طرح اور بھی کتابیں اردو میں بھی کافی چھپ چکی ہیں مسائل رفع یدین پہ. نیل الفرقدین کتاب کا نام ہے، فی ترک رفع الیدین. اسی طرح اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، جو مرضی ہے لے لو. اگر میں کشمیریوں کو زکوٰۃ کی رقم دینا چاہوں، بالکل ضرور دیں، وہ تو سب سے زیادہ مستحق ہیں بیچارے. وہ تو اس وقت اللہ کی دعا کریں، اللہ ان کی مدد کرے. وہ تو ہر طرف سے اب مایوس ہو گئے، مسلمانوں سے بھی مایوس ہو گئے. تو اب اللہ پاک سے دعا کریں. اور میرا یقین ہے کہ خدا قرآن میں کہتے ہیں هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ. اللہ فرماتے ہیں جب لوگ نا امید ہو جاتے ہیں نا کہ اب بارش نہیں ہوگی، بالکل قحط پڑ گیا، فرماتے ہیں جب نا امید ہوں تو پھر میں اپنی رحمتیں بھیج دیتا. میرا یقین ہے کہ اب جب کشمیریوں کو جو وقت آ گیا ہے نا، اب ان کو سب چھوڑ گئے، تو میرا خیال ہے اب اللہ کی مدد ان کے ساتھ آنے والی. کیونکہ پہلے تو بھروسہ تھا نا یہ مدد کرے گا، وہ کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اور سب نے تماشا دکھا دیا ان کو. تو اس لیے اب ان کی نظریں صرف اللہ کی طرف جائیں گی، اور یہی وقت ہے مدد آنے کا کہ مولا اب ہمارا کوئی نہیں ہے تیرے سے. بس جب بندہ اس سٹیج پہ آتا ہے نا پھر اللہ کی مدد نازل ہو جاتی ہے. پھر جب اللہ کی مدد آتی ہے تو اللہ کو بندو شندو کی ضرورت ہے نہیں، وہ کوئی ایک آدھا چوہا اور بھیج دیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو اس لیے بہرحال ان کو زکوٰۃ دیں. کہتا ہے جی کہ میں ٹانگ میں جوڑوں کے درد میں مبتلا ہوں تو میں بیٹھ کے پیشاب نہیں کر سکتا، کھڑے ہو کے مجبوراً کر سکتا. کوئی بات نہیں، لیکن احتیاط کیا کریں کہ تمہارے کپڑوں پہ اور تمہارے بدن پہ نہ پڑے. اگر پڑے تو دھو ڈالو، انسان ہے مجبور ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات. اگر میں تشہد میں بیٹھوں تو انگلیاں سیدھی میں کعبے کی طرف نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے کوشش کرو، ورنہ باقی جیسے بیٹھ گئے اللہ قبول کرے. نماز جو سورت تمہیں یاد ہے پڑھتے رہو بس. اگر کوئی آدمی اپنے نانا نانی کو گالی دیتا ہے تو اس سے بڑا احمق کوئی ہے جو آدمی اپنے باپ دادے کو بھی گالی دے. ایک مولوی صاحب کے درس میں بیٹھ گیا، اس نے حضرت شیخ الحدیث کو اور جتنے مشائخ ہیں کہا یہ کتے ہیں اور کتے کو بولیاں بولتے ہیں. اللہ دعا کرو، اللہ ایسے لوگوں کو دعا کرو ہدایت. جو علماء کو کتے کہیں اور جو اللہ والوں کو کتا کہیں، بس دعا کرو اللہ، بس اللہ رحمت کرے. یہ علامت ہوتی ہے جب اللہ ناراض ہوتے ہیں نا تو اپنے محبوبہ اور اپنے بزرگ لوگوں کا دشمن بنا دیتے ہیں. تو آدمی پھر ان کی برائیاں کرتا ہے اور اسی برائیوں میں پھر عاقبت خراب ہو جاتی ہے. دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے مولویوں کو بھائی پتہ نہیں مولوی کہنا بھی جائز ہے یا نہیں. حضرت عثمان کی دولت جن کمروں میں رکھی جاتی تھی ان کی 70,000 چابیاں تھی، یہ تو نہیں تھی. ویسے جب انشاءاللہ قیامت میں ملے تو پوچھیں گے. ویسے بہرحال یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. قارون کے بارے میں تو ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو نہیں ہے.
اگر کسی نے جان بوجھ کر زنا کیا تو کیا کرے؟ توبہ کرے اور کیا کرے؟ توبہ کرے، بس اللہ بخشنے والے ہیں، آئندہ بچے۔ حضور پاک کہنا درست ہے، بالکل حضور پاک ہی ہیں گناہوں سے، کہنا بھی درست ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مدینہ منورہ زیارت کے لیے گیا تھا، واپسی پہ عمرہ نہیں کیا، تو عمرہ بھی قضا کریں، ایک دم بھی ادا کریں، چونکہ اور تو آپ کا کام ہی نہیں تھا، مقصد تو زیارت تھا، اب اور تو بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ باقی ائمہ کے نزدیک بھی آدمی اس وقت بچتا ہے جب اور کسی کاروبار کے لیے گیا۔ تمہاری تو نیت ہی صرف یہی تھی کہ زیارت کر کے آؤں گا۔ ایک آدمی نے حج کیا، تمام احکام کر لیے، طواف زیارت بھی کر لیا، لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا، تو 20-25 دن جب حج کے گزر گئے تو بعد میں صفا مروہ دوڑا، کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے۔ یہ تو ہمارے لوگ بلا وجہ دھکے کھاتے ہیں حج میں۔ بھئی جن لوگوں نے حج کے بعد 10 دن 15 دن مہینہ رہنا ہے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے صفا مروہ کے، صرف طواف زیارت کریں اور مینا چلے جائیں۔ 10-12 دن کے بعد جب رش ختم ہو جائے نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لیں، السلام علیکم، بس آرام ہے۔ عرفات اور جبل ثور اور جبل نور زیارت کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے شریعت میں کہ کرو، جب اللہ نے کعبہ دکھا دیا تو پھر باقی کی کیا ضرورت ہے، لیکن اگر کوئی چلا جائے تو کوئی بات نہیں۔ باپ کا حق زیادہ ہے یا ماں کا؟ شریعت میں ماں کا حق زیادہ ہے۔ حضور پاک سے پوچھا گیا کہ اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں کا حق زیادہ ہے۔ صحابی نے پوچھا اچھا حضور پھر کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں کا حق ہے۔ اس نے کہا حضور پھر کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں کا حق ہے۔ اس نے کہا حضور پھر کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ثم ابا کا، پھر تیرے باپ کا حق ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ہے ماں کا حق ہے۔ 3 دفعہ حضور نے ماں کا نام لیا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ ماں پر یہ 3 ہی دور گزرتے ہیں نا، ایک حمل کا دور گزرا، پیٹ میں تجھے اٹھائے رکھا، پھر ایک ولادت کی محنت، پھر اس کے بعد تیری تربیت کی محنت۔ چونکہ اس نے 3 مشقتیں برداشت کی تھی تو حضور نے بھی 3 دفعہ اس کا نمبر دیا۔ لیکن آج کل تو ماشاءاللہ بیٹے بڑے فرما بردار ہیں ماؤں کے، اللہ کی مہربانی ہے۔ خاص طور پہ جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں نا کمانے کے لیے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، جن کو 10-10 سال ہو گئے، لاکھوں کمائے ہیں، دوستوں کے لیے تو راڈو گھڑیاں لے جاتے ہیں، اور ماں کے لیے او یار کوئی 2 ریال والا کپڑا لے لینا، بوڑھی ہے جی، بڈھی ہو گئی جی، بڈھی ہو گئی، اور اس کا تو دماغ ہی ٹھیک نہیں جی، وہ تو کپڑا پہننا پسند ہی نہیں کرتی۔ تمہارے جیسی بے حیا اولاد ہو تو کیا پہنے وہ؟ جب وہ اولاد کے غم میں جل رہی ہے تو کپڑے پہنے گی غریب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن یاد رکھو ماؤں کی ناراضگی سے آدمی کی نہ دنیا میں خیر ہے نہ آخرت میں خیر۔ جس پہ ماں باپ ناراض ہو گئے نا وہ مارا گیا۔ یہ تو شکر کرو کہ ان کا دل ہے کہ وہ تیرے لیے بد دعا نہیں کرتی۔ یہ ماں باپ کی مجبوری ہے کہ وہ پھر بھی بیٹا بے حیا ہو جائے، نافرمان ہو جائے، دھکے دے کے ان کو گھر سے نکال دے، پھر بھی وہ کہتی ہیں جی او جی میرا بچہ تو بہت ٹھیک تھا لیکن صحبت نے خراب کر دیا، دعا کرو جی اللہ اس کو ہی۔ وہ پھر بھی بیچاری دعا کرتی ہے، ورنہ ماں باپ کے دل سے اگر بد دعا نکل جائے تو ایسے لگتی ہے بیٹے کو جیسے گولی لگی۔ اگر وہ بد دعا کرے اسی دن بیٹا برباد ہو جائے۔ حتیٰ کہ لفظوں میں آتا ہے روایات میں کہ ماں باپ کی دعا ایسے لگتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے لیے لگتی ہے۔ اس لیے خدا کے بندے ماں باپ کو راضی کرو۔ عورت دیکھنا جائز نہیں، پتہ نہیں عورت دیکھنا جائز نہیں، ہاں تو دیکھنا تو جائز نہیں۔ اگر عورت حاکم بن جائے پھر کیا کہ تو حاکم کو ضرور دیکھنا چاہیے، نہ دیکھو بس۔ اللہ کے بندے اب یہ کوئی مسئلے ہیں، یہ تمہارے مسئلے ہیں، تم جانو، ہم تو اللہ کی رحمت سے یہاں بیٹھے ہیں، بس دعا کرو اللہ ہمیں اپنے دروازوں سے محروم نہ فرمائے اور اللہ ہم پر رحمت کرے۔ اور دیکھو ایک بات یاد رکھو، کسی حاکم کی برائی، جب کوئی حاکم برا ہو تو برائی نہ کرے، اپنے عمل ٹھیک کرے۔ ہمارے عمل ٹھیک ہوں گے حاکم ٹھیک ہوں، ہمارے عمل گندے ہوں گے حاکم گندے۔ ایک موٹی بات یاد رکھو، کسی کا کوئی قصور نہیں، قصور ہمارا ہوتا ہے۔ ہمارے اعمال جب ٹھیک ہو جائیں گے سب ٹھیک ہو جائے، تو دوسروں کی برائی کرتے پھرو، اپنی کیوں نہ اصلاح کرو؟
عورت یا مرد کی منی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ حناف کے نزدیک تو پاک نہیں ہے، باقی بعض ائمہ کے نزدیک اختلافی مسئلہ ہے۔ شیعہ متع کرتے ہیں بالکل زنا ہے، لونڈی رکھنا جائز ہے، اب لونڈی ہے ہی نہیں، جب انشاءاللہ دعا کرو کافروں سے جہاد ہوگا پھر دیکھا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام لا الہ الا انت۔ ربنا والمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ تعلیم کرا دیں گے ایک نیل کے جواب دے نا، ایک نیل کے جواب دے نا، کدھر ملے گا کے بارے میں بات کر لیں گے۔